دیکھیے بھائی، بھلائی جو ہے دنیا میں کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اس کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے محدث ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے بیان کیا کہ ہم عبد الحمید حمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھا۔ ان کی مجلس میں کم و بیشتر 1000 لوگ کا مجمع تھا۔ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھے ایک شخص کی جانب متوجہ ہوئے جو دائیں جانب بیٹھے تھے، اور کہا، کھڑے ہو جاؤ اور سانپ والا واقعہ بیان کرو۔ اس نے کہا، سنو اور غور سے سنو۔ مجھ سے میرے والد نے دادا سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی تھا جس کا نام محمد بن حمیر تھا، بڑا متقی، پرہیزگار، صائم و نحار، قائم اللیل تھا، مگر شکاری تھا۔ ایک دن شکار کر رہا تھا، اچانک ایک سانپ آ گیا اور اس سے کہا، اے محمد بن حمیر، مجھے پناہ دو، خدا تم کو پناہ دے۔ میں نے کہا، کس سے؟ کہا، دشمن سے جو میری تلاش میں ہے۔ پوچھا، کہاں ہے دشمن؟ اس نے کہا، میرے پیچھے۔ میں نے پوچھا، کس کے امت میں سے ہو؟ تو سانپ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اور لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی جن بشکل سانپ تھا۔ اس نے کہا، میں نے چادر کھولی اور کہا، اس میں گھس جاؤ۔ اس نے کہا، میرا دشمن دیکھ لے گا۔ میں نے کپڑا لیا اور کہا، اس کپڑے اور میرے پیٹ کے بیچ میں گھس جاؤ۔ سانپ نے کہا، دشمن میرا دیکھ لے گا۔ اس نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ سانپ نے کہا، اگر تم میرے ساتھ بھلائی چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو، خدا کی قسم تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس نے کہا، قسم خدا کی، کبھی تم کو نہیں ماروں گا۔ اللہ کے فرشتے، اس کے رسول، حاملین عرش، آسمان سب اس پر گواہ ہیں کہ میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ محمد بن حمیر نے کہا، اس سانپ کی قسم پر میں مطمئن ہو گیا۔ چنانچہ اس کی جان بچانے کی بھلائی میں نے اپنا منہ کھولا تو وہ اس میں گھس گیا۔ پھر میں چلا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے محمد، تم نے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا، کون؟ اس نے کہا، سانپ۔ میں نے کہا، قسم با خدا۔ پھر میں نے نہیں کہنے پر 100 مرتبہ استغفار کیا۔ ادھر سانپ نے میرے منہ سے سر نکال کر کہا، دیکھو دشمن چلا گیا۔ میں نے دیکھا اور کہا، وہ چلا گیا، نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، اب تم نکل جاؤ۔ اس نے کہا، اے محمد، اب دو میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو میں تمہاری کلیجی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں یا دل میں چھید کر دوں اور تم کو مردہ چھوڑوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، تمہارا عہد اور قسم کہاں گئیں؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے کہا، اے محمد، تم کو ہمارے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دشمنی نہیں معلوم کہ میں نے گمراہ کیا اور جنت سے نکالا؟ ایک قول میں شیطان نے بشکل سانپ شجرہ کھانے کا مشورہ دیا تھا، تو پھر تم نے نالائق پر احسان بھلائی کیوں کی؟ میں نے کہا، اچھا، اگر ضروری ہی مجھے مارو گے تو کچھ موقع دو، اس پہاڑ کے نیچے چلا جاؤں۔ چنانچہ زندگی سے ناامید آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ پڑھنے لگا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بی باللطفک الخفی یا لطیف خفیت عین هذه الحیات۔ پھر ایک خوش پوشاک معطر شخص نمودار ہوا۔ اس نے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا رنگ کیوں بدلا ہے؟ میں نے کہا، ایک ظالم دشمن جو میرے پیٹ میں ہے۔ اس نے کہا، منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو اس نے سب زیتون کے پتے کے مانند منہ میں ڈالا اور کہا، اسے نگل جاؤ۔ میں نگل گیا تو میرے پیٹ میں کچھ درد کا احساس ہوا۔ وہ سانپ پیٹ میں حرکت کرنے لگا، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاخانے کی راہ سے نکل گیا۔ میں اس سے چمٹ گیا اور پوچھا، بھائی تم کون ہو، بتاؤ؟ اس نے کہا، نہیں پہچانتے؟ جب یہ سانپ تمہارے درمیان حائل ہوا، تمہارے در پہ ہوا اور تم نے ان الفاظ سے دعا کی تو ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ کی طرف یہ وزاری کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا، میری عزت و جلال کی قسم، سانپ نے جو میرے بندے کے ساتھ کیا وہ میری نگاہ میں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا اور میں معروف بھلائی اور احسان ہوں جو فرشتے کی شکل میں مشکل ہو گیا۔ میرا مکان چوتھا آسمان ہے کہ جنت جاؤ اور سبز پتے لے کر میرے بندے محمد بن حمیر کے پاس
جاؤ۔ پھر اس فرشتے نے کہا اے محمد تم پر احسان اور بھلائی لازم ہے، یہ مصائب کی پچھاڑ دیتا ہے، اگر وہ جس پر تو نے احسان کیا ہے ضائع بھی کر دے تو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ فائدہ دیکھیے اس نے ایک موذی جانور کے ساتھ احسان کیا، اس کی جان بچائی، جب اس نے دھوکہ دیا تو خدا پاک نے غیبی مدد و نصرت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احسان و بھلائی خواہ دشمن ہی پر صحیح رائگاں نہیں جاتی، ضرورت کے وقت کام آتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی پر بھی احسان و بھلائی کرنے سے دریغ نہ کرے، خواہ دشمن یا جانور وہ کافر ہی صحیح۔